بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہیں، اور یہ رمضان کے روزے 10 شعبان المکرم 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو روزہ ہے یہ کوئی جدید عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہم سے گزشتہ امتوں میں بھی جاری رہا، ان پر بھی فرض رہا۔ اگرچہ پچھلی امتوں میں جو روزے تھے ان کے دن اور احکامات ہمارے روزوں کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتے تھے، البتہ روزے کی عبادت ان کے اندر بھی، ان کی شریعت میں بھی رائج تھی۔ روزہ رمضان مبارک کی ایک بڑی خاص عبادت ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے روکے رکھا، لہٰذا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ قرآن عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے باز رکھا، کیونکہ تلاوت کی صورت میں یہ بندہ قرآن پڑھتا تھا یا تراویح کی صورت میں قرآن سنتا تھا، تو اس اعتبار سے قرآن عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے باز رکھا، لہذا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول ہوگی۔ تو روزہ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ یاد رکھیے کہ جب روزہ فرض ہوتا ہے تو اس سے متعلقہ شرعی احکامات کو سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، تاکہ ہم درست طریقے سے اس فرض عبادت کو ادا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے یاد رہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمان شخص کا عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جان بوجھ کر کھانے پینے اور تعلق زوجیت قائم کرنے سے روکے رکھنا، یہ عمل روزہ کہلاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کچھ کھایا یا پیا یا تعلق زوجیت قائم کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یاد رہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے بھول کر کھا لیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھایا یا پیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، اور اسے اللہ نے کھلایا یا پلایا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بھول کر کھایا یا پیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان المبارک کے ہر روزے کی علیحدہ نیت کرنا یہ ضروری ہے، اور نیت کسے کہتے ہیں؟ یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، یا اگر آپ صبح نیت کر رہے ہیں تو آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں آج کا روزہ رکھتا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا یا نیت کے الفاظ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ اگر زبان سے الفاظ نیت کے دہرا لے گا یا پڑھ لے گا تو یہ مستحب ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو الفاظ یاد نہیں ہیں، عموماً جو عربی کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے، نیت کی جاتی ہے، اگر وہ کسی شخص کو یاد نہیں ہے تو وہ اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتا ہے رمضان کے روزہ رکھنے کی۔ اچھا، یہ جو نیت ہے اس کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ یاد رہے کہ نیت رمضان المبارک کے فرض روزوں کی جو نیت کا وقت ہے یہ غروب آفتاب سے لے کر دحوائے کبریٰ، یعنی جو زوال کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، اس سے پہلے تک سارا نیت کا وقت ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے رات میں سوتے وقت نیت کر لی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا تو یہ بھی درست ہے۔ اگر وہ رات میں نیت نہ کر سکا اور صبح اس کی سحری میں آنکھ نہ کھلی، یعنی دیر سے اٹھا، تو زوال کے وقت سے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ اس نے کچھ کھایا یا پیا نہ ہو، یا کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو روزے کے خلاف ہے، روزے کے منافی ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ جب وہ نیت کرے گا تو وہ یہ نیت کرے گا کہ میں صبح صادق سے لے کر اب تک روزے دار ہوں یا روزے سے ہوں، یعنی یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں اب سے روزے سے ہوں، بلکہ وہ یہ ارادہ کرے گا کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں۔ اسی طرح روزے میں یاد رہے کہ چند ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں، ناخن کٹوا سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں، تو یہ وہ کام ہیں جو روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، ان سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ بسا اوقات لوگ سحری کرتے ہیں تو سحری میں لوگ اذان فجر تک کھا رہے یا پی رہے ہوتے ہیں، تو یاد رہے کہ سحری کا جو وقت ہے، جو اختتامی وقت ہوتا ہے، ہمیں اس پر سحری ختم کر دینا چاہیے، یعنی جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم کے مطابق ہمیں سحری کو بند کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اذان فجر تک کوئی شخص کھاتا رہا یا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ روزے کا تعلق اذان فجر سے نہیں ہوتا۔ تو یہ چند وہ مسائل ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔